بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ انسانی میں گزرے چند ایسے لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جن میں سے کچھ اپنی عقل و ذہانت، کچھ اپنے مال و دولت اور کچھ اپنے لاؤ لشکر کی بنیاد پر ایسے غرور و تکبر میں مبتلا ہوئے کہ انہوں نے اپنے پیدا کرنے والے ہی کو للکارنا شروع کر دیا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خدا کو للکار کر عبرت بننے والے سب سے منافق لوگوں کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ اس طرح کی مزید اسلامی واقعات پر مبنی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ نمرود۔ پیارے دوستو، نمرود انسانی تاریخ کا جابر ترین بادشاہ گزرا ہے جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اور اپنی رعایا کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے راہ حق کی دعوت دی تو اس نے کہا، اپنے اللہ سے کہو مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوجیں بھیج دے، نہ کہ پیغمبر۔ پیارے دوستو، یہ وہی بدبخت بادشاہ تھا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتے ہی آگ میں دھکیل دیا، تاہم آپ اپنے رب کی منشا کے تحت محفوظ رہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی للکار پر مچھروں کا جھنڈ اس پر مسلط کر دیا جس نے نہ صرف اس کے لشکروں کا خون چوسا بلکہ ان کی ہڈیوں سے گوشت تک نوچ لیا۔ انہی میں سے ایک چھوٹا سا مچھر نمرود کی ناک کے ذریعے اس کے دماغ تک پہنچ گیا جس نے سال ہر سال نمرود کو ایک تکلیف دہ اذیت میں مبتلا رکھا۔ یہ اپنا سر دیواروں سے ٹکراتا اور لوگوں سے کہتا وہ اس کے سر پر جوتیاں مارے، تب جا کر اس کے دماغ کو سکون ملتا۔ رب کائنات کو للکارنے والا یہ بادشاہ اس کی ایک ادنا سے مخلوق کے ذریعے ایسی شدید عذاب میں مبتلا ہوا کہ جو لوگ کبھی اس کی عبادت کرتے تھے اب وہی اس کے سروں پر جوتے برسانے لگے۔ کئی سال اس عذاب شدید میں مبتلا رہنے کے بعد یہ بادشاہ ایک عبرتناک موت کا شکار بنا۔ ابراہا۔ پیارے دوستو، 571 صدی عیسوی میں یمن کی سلطنت پر ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام ابراہا تھا۔ اس نے یمن میں ایک گرجا گھر بنایا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ وہاں کے رہنے والے تمام لوگ مکہ کو چھوڑ کر اس گرجا گھر میں آ کر اپنی عبادت کریں اور اسے اپنا خدا مان لیں۔ لیکن جب مسلمانوں نے اس کے خلاف بغاوت کی تو اس نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ یہ معاذ اللہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ چنانچہ یہ اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ میں پہنچ گیا۔ اس کے لشکر میں سپاہیوں کے ساتھ ساتھ ہزاروں کی تعداد میں ہاتھی اور گھوڑے بھی شامل تھے۔ جب یہ بیت اللہ کے نزدیک پہنچا تو اچانک آسمان میں پرندوں کی ایک بہت بڑی فوج نمودار ہو گئی اور خانہ کعبہ کا طواف شروع کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ تھا کہ اس نے اپنے حرم کی حفاظت کے لیے پرندوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ بھیج دیا تھا۔ ابراہا کے ہاتھیوں اور گھوڑوں نے جیسے ہی ان پرندوں کو دیکھا تو وہ بوکھلا کر ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے۔ ان جانوروں پر آنے والے کفار نہ صرف زمین پر گر گئے بلکہ اپنے جانوروں کے پیروں تلے کچلے گئے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان پرندوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ابراہا اور اس کے پورے لشکر کو آسمان سے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا۔ اس واقعے کے حوالے سے قرآن پاک میں ایک سورت بھی نازل فرمائی گئی ہے جس کا نام سورہ فیل ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ شداد۔ پیارے دوستو، شداد کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ یہ ان کا بادشاہ تھا اور اپنا آپ کو خدا مانتا تھا۔ قوم عاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت، طاقت اور دنیا کی ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا، لیکن اتنی زیادہ نعمتیں ہونے کے باعث یہ لوگ بھٹک گئے اور منکر خدا ہو گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہدایت دینے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیج دیا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اللہ کے راستے پر بلایا تو یہ ان کی توہین کرنا شروع ہو گیا۔ اس نے حضرت ہود علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو اسے کیا ملے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بدلے میں اسے جنت ملے گی، اور پھر اسے جنت کی تمام نعمتوں کے بارے میں بتایا۔ اس پر وہ بولا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت میں خود بھی تیار کر سکتا ہوں۔ اس بدبخت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی سلطنت پر پوری جنت تعمیر کروائی اور اس کا نقشہ بالکل ویسا ہی رکھا جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے بتایا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنی جنت کو دنیا کی ہر نعمت سے آراستہ کر دیا۔ لیکن جب یہ اپنی جنت میں داخل ہونے لگا تو اس کے دروازے پر ملک الموت کھڑے تھے۔ شداد نے انہیں دیکھ لیا اور ان کے آگے گر گرانے لگا کہ ایک دفعہ اسے اپنی جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے، لیکن اس کے انجام کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر رکھا تھا اور یہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں جانے سے پہلے ہی مارا گیا۔ فرعون۔
پیارے دوستو، فرعون کو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا بدبخت کہا جائے تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ یہ مصر کا بادشاہ تھا۔ فرعون ان بدبخت انسانوں میں سے ایک تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور کہا کہ اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو اپنی عبادت کرنے پر مجبور کرتا اور جو اس کی عبادت نہ کرتے یہ اسے قتل کروا دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر گئے اور اسے کہا کہ وہ مظلوم لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا چھوڑ دے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اسے لے ڈوبے گا۔ اس پر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگ گیا اور ان سے کہا کہ یہاں کا خدا میں ہوں اور میں کسی کے حکم کو نہیں مانتا۔ اس کافر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی اور انہیں اپنی قوم کے ساتھ دریا نیل پار کرنے کا حکم دیا۔ فرعون نے ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے دریا میں سے راستہ بن گیا۔ لیکن جب فرعون نے اس راستے پر چلنے کی کوشش کی تو وہ اپنے لشکر سمیت دریا کے اندر ڈوب کر غرق ہو گیا۔ ویسے تو فرعون پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا اور اس کی لاش کو محفوظ رکھ دیا۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اس کی ممی مصر کے عجائب گھر میں خوار ہو رہی ہے۔ تھامس اینڈریو۔ پیارے دوستو، تھامس اینڈریو ایک برٹش بزنس مین اور شپ بلڈر تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز ٹائٹینک تیار کیا تھا۔ یہ بہت ہی ماہر شپ ڈیزائنر تھا، لیکن یہ اپنے ہنر کو لے کر کچھ زیادہ ہی غرور میں آ گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ اب تک کا سب سے مضبوط اور محفوظ ترین بحری جہاز ہے جسے خدا بھی سمندر میں نہیں ڈبو سکتا، لیکن ہوا اس کی توقعات کے بالکل برعکس۔ ٹائٹینک اپنے پہلے ہی سفر کے دوران بحر اوقیانوس پر تیرتے ہوئے ایک برفانی تودے سے جا ٹکرایا۔ اس ٹکراؤ کے باعث ٹائٹینک جہاز کو شدید نقصان پہنچا اور یہ 1500 زائد انسانی جانوں کو لے کر سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں غرق ہو گیا۔ بڑے بڑے سیاستدان، بزنس مین اور مشہور شخصیات بھی اس حادثے کے شکار بنی۔ خود تھامس اینڈریو بھی اپنے بنائے ہوئے بحری جہاز کے ساتھ سمندر میں غرق ہو گیا۔ خدا کو للکارنے والے اس متکبر شخص کی لاش تک لوگوں کو نہ مل سکی۔ اسٹیفن ہاکنگ۔ پیارے دوستو، اسٹیفن ہاکنگ کا شمار دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ میں ہوتا ہے۔ اس منحوس نے اللہ کے وجود کو ماننے سے انکار کر دیا اور ساری دنیا کے سامنے یہ کہا کہ اس دنیا میں خدا کا کوئی وجود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دنیا کو چلا رہا ہے۔ یہ بدبخت اللہ تبارک و تعالیٰ پر کتاب بھی لکھ رہا تھا جس کا نام برنگ آنسرز ٹو بگ کوسچنز تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں کہا کہ صدیوں سے لوگ یہ سوچتے آ رہے ہیں کہ مجھ جیسے معذور شخص اللہ کے عذاب کا شکار ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہماری قسمت کوئی نہیں لکھتا۔ یہاں تک کہ اس نے کہا کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا اور جنت بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس نے اعلانیہ یہ بات کہی کہ نعوذ باللہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے اور وہ کسی خدا پہ یقین نہیں رکھتا، لیکن اسے علم نہیں تھا کہ وہ جس ذات کے بارے میں بات کر رہا ہے اس کے ایک کن پر وہ تو کیا پوری دنیا فنا ہو سکتی ہے۔ اس ملعون پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا عذاب ہوا کہ جس رات اس نے یہ فضولیات بکی تھیں اس سے اگلے ہی دن وہ اپنی کرسی پر مرا ہوا پایا گیا تھا۔ اس کی موت آج تک پوری دنیا کے لیے عبرت ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو للکارتا ہے اس کا حال یہی ہونا چاہیے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔